چھیڑنے کے لیے ان کو بات کی ہے، سنجیدگی سے نہ لیں آپ کہا، مگر یہ بتائیں کہ آپ کو ایک بات یاد ہے، دوسری کیوں نہیں یاد؟ اس لیے کہ دوسری اگر مان جائیں کہ یاد تھی تو سوال نہیں پیدا ہوتا. دیکھا اس طرح لوگ سوال کے بہانے بناتے ہیں. ان کو یہ بھی یاد ہے کہ تہجد ایک دو وقت اکٹھی ہوا کرتی تھی، یہ بھی یاد ہے کہ اذان نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اس یادداشت کا ذکر کر دیا ہے اور اس کا نہیں کیا، ورنہ سوال کا جواز ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب تو بتائیں نا آپ، بچے کی بات چھوڑ دیں، یہ بات درست ہے کہ غلط ہے؟ یہ تو صحیح. میں نے ایک جگہ سے ضرورت سے کہیں ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ نماز تو ہوتی تھی با جماعت، تہجد کے وقت کبھی اذان نہیں ہوئی. سنی نہیں تھی. سنی آپ کے کام ٹھیک ٹھاک تھے، بڑے محتاط آدمی ہیں. سنی نہیں تھی، ہو سکتا ہے ہوتی ہو. اچھا خیر چھوڑ دیں، اذان کا کوئی سوال نہیں. اور آپ فرمائیں. حضور اب ہم یدخلون فی دین اللہ افواجا کے نظارے تو دیکھنے شروع کر دیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئندہ 200 سال 100 سال تو ہمیں ہو گئے، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ. تو جب مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی تو حج ایک دن میں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ادا کرنا مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ آج کل ہی بڑی مشکل پڑی ہوئی ہے. تو پھر بھی ہو رہا ہے. کوٹا مقرر کر رہے ہیں. نہیں، میرا مقصد یہ ہے جب اربوں ارب لوگ آئے، خانہ کعبہ کے گرد گھومنا ہے، جی، ان جگہوں کا طواف کرنا ہے. جی، جب لوگ زیادہ ہوں گے تو ان کی اس وقت تک ایجادات بھی زیادہ ہو چکی ہوں گی اور ذرائع بھی اور بن چکے ہوں گے، اور دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. جی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو انتظام خود ہی اس وقت فرما دے گا، اور صلاحیتیں، انتظامی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقی کر چکی ہوں گی. دقتیں تعداد سے نہیں بلکہ زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں. پرانے زمانے میں بھی دقتیں ہوا کرتی تھیں، باوجود اس کے لوگ تھوڑے ہوتے تھے. اب زیادہ ہو گئے ہیں تبھی بھی دقتیں ہیں. تو دقتوں کا جو مضمون ہے وہ سفر سے ہو یا حج سے وابستہ ہو، وہ ایک دائمی چیز ہے، ایک نسبتی چیز ہے. تو آئندہ زمانوں میں خدا تعالیٰ کوئی اور ایسے رستے، ایجادات ایسی پید بنا دے گا جس کے ذریعے زیادہ آسانی کے ساتھ آؤٹر سرکمفرنس کے لوگ طے کر. ہاں آؤٹر سرکمفرنس کے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے کہ صفا اور مروہ کے درمیان اس کے پہلو میں بھی آگے پیچھے اس حد تک جائیں تو وہی کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قول اس کے تخلیق کردہ قواعد اور قوانین سے ٹکرا نہیں سکتا. اگر 1 کروڑ آدمی وہاں آ جائے، مثلا کئی ارب کی آبادی میں 1 کروڑ آدمی کا آنا ممکن ہے، تو روکنے کے ہم مجاز نہیں ہیں. اس لیے کوٹا قائم کرنے کا میں قائل ہی نہیں ہوں. کوٹا جو آپ بناتے ہیں تو صاف بتا دیا، پتہ چلا کہ آپ نے بالوں کو حج سے روک دیا ہے، جن کی زندگی کی آپ ضمانت نہیں دے سکتے. توفیق ان کو اللہ نے عطا فرمائی، اور آپ نے کہا جی ہم نہیں سنبھال سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اپنے انتظام کو بہتر بنائیں. خدا نے ان کو توفیق بھی تو بڑھائی. دیکھیں اب یہاں دولت جو نکلی ہے وہ اس لیے تو نہیں تھی کہ سونے کے محلات بنائے جائیں، وہ اس لیے تھی کہ حج کے تقاضے پورے ہو سکیں. اس لیے کوٹے ووٹے جو ہیں یہ سب یوں فرضی روکے ہیں جن کا انسان کو اختیار ہی نہیں ہے. لازماً یہ سوچنا پڑے گا اس زمانے کے لحاظ سے کہ خدا کا حکم ہے اور توفیق اس نے دی ہے، جتنے آدمی آئیں ہمیں ضرور سنبھالنے ہوں گے. اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات کی صلاحیت اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو متقی ہیں، جن کے سپرد یہ کام ہو اور اس کی اہلیت رکھتے ہیں. اور اس وقت کے لحاظ سے اگر یہ ناممکن ہو جائے کہ معینہ دنوں کے اندر ہر شخص اس طواف میں سے گزر جائے، تو اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ جس طرح آب نہ ہو تیمم ہو جاتا ہے، تو اس حج میں صفا و مروہ کا تیمم ہی ہو جائے. اس دائرے کو پھیلا دیا جائے، ان کے اندر بجائے اس کے کہ تنگ ایک سڑک کے اوپر دوڑیں، ایک وسیع میدان میں ان کی پہلو میں ان کی ایکسٹینشن کر دی جائے، تو وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ 2 باتوں میں ایک کو چننا ہے. بہرحال آپ نے
یا پھر ایک حج نہ کرنے دیا جائے، یا حج ضرور کرنے دیا جائے اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک کرنے دیا جائے. تو یہ جس حد تک کا جو مضمون ہے وہی ہے من استطاع الیہ سبیلا. استطاعت اللہ نے بخشی ہے، پہنچا اس نے دیا. اب آگے جا کے پھر جتنی توفیق ہے اتنا ہی انہوں نے کرنا ہے نا، سمجھے؟ جی تو ہو سکتا ہے بڑے دائرے وسیع ہو جائیں گے. بہت دور سے رمی جمار بھی صرف وہ ایک نشان ہی ہو جائے گا دور تک، ورنہ ابھی بھی اکثر لوگ رمی سے محروم ہی آتے ہیں کیونکہ پہنچ ہی نہیں سکتے. ایسے تو میں نے دیکھے نہیں پتھر پڑے ہوں میں خود رمی نہ کر سکے، جوتیاں بھی پڑ جاتی ہیں ان پر کہ مجھے سیان بتایا کہ ایک دم پیچھے سے پڑا دیکھ. تو کسی نے دور سے اپنی جوتی اتار کے غصے میں شیطان کو ماری تھی، تو شیطان تک تو نہیں پہنچی، ایک فرشتے کو لگ گئی. اچھا جی، اور یہ شفاعت جو ہے اس میں اجازت کی ضرورت کی کیا حکمت؟ ماننا تو ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ مان تو لیتے ہی ہیں. نہیں شفاعت جب جس کے متعلق یہ کہہ دے جی ہاں کہ میں ضرور مانوں گا، جی ہاں اس کا اختیار بندے کو دے دے ہاں جی تو وہ خدائی میں شریک ہو گیا، جبکہ اس کے اندرونی حالات کا علم نہیں. ایک آدمی کو آپ ظاہری طور پر فرشتہ سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے دعا تو کر لیں، اگر اندر سے جو مرضی گندا ہو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، مگر خدا کمٹ کر لے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ میں مان جاؤں گا، یہ بالکل درست ہے. یہ شان کبریائی کے خلاف ہے، اور توحید کا یہ مقام ہے جو نبیوں کو نہیں نصیب ہو سکتا. ناممکن ہے کہ نبیوں کا بھی وہی مقام ہو. اس لیے منزل عظیم میں بڑی شوقت ہے، غیر معمولی اس میں ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک روب اور تمکنت کا اظہار ہے. منزل عظیم یشفع عندہ الا باذنہ، نبی بھی سوال ہی نہیں کوئی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بالکل. آگے. نارتھ ہیمپٹن انگلستان سے ایک سنی مسلمان دوست نے جو MTA دیکھتے رہتے ہیں، اچھا، ماشاء انہوں نے اللہ. سوال کیا ہے کہ میرے علم کے مطابق خدا تعالیٰ کی طرف سے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دیا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں. ٹھیک ہے. تو حضور انور نے کچھ عرصہ قبل فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ فرانسیسی بولنے والے علاقوں میں احمدیت تیزی سے ترقی کرے گی، اور اب واقعی ایسا ہو رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا اسے مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دے؟ ان کو میں سمجھاتا ہوں، یہ اپنے روزمرہ کے تجربے کے خلاف سوال کر رہے ہیں. کثرت سے لوگوں کو سچی خوابیں آتی ہیں، اور ان خوابوں کے نتیجے میں وہ واقعات اسی طرح رونما ہو جاتے ہیں، اور یہ عالمی تجربہ ہے انسان کا. اور ان کی بھی اگر تاریخ اسلام پر نظر ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ بزرگوں اور اولیاء نے اور اس کے علاوہ روز نسبتاً کم درجے کے لوگوں نے بھی بارہا ایسی خوابیں دیکھی جو سچی ہو گئیں. ہمارے دیہات میں بھی بعض دفعہ ایک عام عورت سادہ سی جس کو کچھ بھی نہیں پتا ایک رویا دیکھتی ہے، سچی ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھے نہیں مضمون. یظہرو کا لفظ آیا ہے، وہ ہے اللہ غیب ہی احد الا من ارتضی من الرسل. کیا ہے وہ آیت پوری؟ فلا یظہر. ہاں بلا میں سوچ رہا تھا واہ ہے یا فا. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسل. من رسول الا من ارتضی من رسول. کہ خدا کسی کو غیب کا پر اظہار عطا نہیں کرتا. اظہرہ کا مطلب ہے غلبہ دینا، اظہار کہتے ہیں غلبے کو. تو غیب پر غلبہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ اپنے کسی رسول کو اس بات کے لیے چن لے. اب اس کا ایک عام معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ہر رسول کو غلبہ ہوتا ہے، مگر وہاں غلبے کے معنی پھر مختلف کرنے پڑیں گے. مطلب ہے عام لوگوں کے مقابل پر غیر معمولی زیادہ کثرت کے ساتھ ان کو غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں. اور ایک ہے اظہار غیب عام لوگوں کے مقابل پر نہیں بلکہ سارے انسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ لفظ بولا جائے تو بالرسول میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رسولوں میں سے جس کو چنے اس کو اظہار غیب دیتا ہے، اور عام رسولوں کو
ان کے غیر رسول کے مقابل پر تو مل جاتا ہے، مگر رسولوں میں سے جس کو چنے اس میں